بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بحمدہ تعالی آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن 1447 سن ہجری مطابق 1925 سن عیسوی کا دوسرا دن ہے۔ اور آج گزشتہ سے پیوستہ تمہیدی طور پر تھوڑی سی میں کل کی گفتگو کر کے پھر آگے آج کا عنوان ہے وحی کے بارے میں۔ دورہ تفسیر القرآن کا مختصر تعارف کل تمہیدی طور پہ میں نے پیش کیا تھا، اس کی لغوی اور اصطلاحی تحقیق پیش کی تھی۔ دورہ تفسیر القرآن کا بنیادی تعارف جو کل تمہیداً بیان ہوا تھا وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ آگے آج ہماری وحی کی بحث ہے۔ تو یوں سامنے آ جائیں، یوں کر لیں جی۔ دورہ تفسیر القرآن 3 کلموں کا مجموعہ ہے: دورہ، تفسیر اور القرآن۔ دورہ یہ دورن سے تا وحدت کی لگا کے بنایا گیا۔ دورن کا معنی ہوتا ہے گھومنا، گردش کرنا۔ دورتن ایک دفعہ گھومنا، ایک سرسری طور پہ چیز کا وزٹ کرنا۔ کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں جگہ کا دورہ کیا، یعنی وہاں سے گھوم کے آیا۔ تفسیر فسرن سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ الفسر بمعنی الکشف اور التبیین۔ اب تفسیر چونکہ باب تفعیل ہے تو باب تفعیل کا خاصہ ہے تکسیر اور مبالغہ، تو معنی کیا ہوگا؟ خوب کھولنا۔ القرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مراد ہے، تو یہ چونکہ پورا نحوی اعتبار سے اضافت مرکبہ ہے، دورت و تفسیر القرآن، یعنی قرآن کی تفسیر کا سرسری مطالعہ۔ یہ ہماری کل گزشتہ ایک تمہیدی گفتگو ہوئی تھی، اور دوسرا مبادئ ثلاثہ بیان ہوئے تھے، اور وہ ہر فن میں ہوتے ہیں۔ کسی بھی فن کو پڑھنے پڑھانے سے پہلے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے: تعریف فن، موضوع فن، غرض فن۔ 7 کچھ چیزیں ہوتی ہیں بطور استدراک۔ تو تعریف یہ ہے دورہ تفسیر القرآن کی کہ قرآن پاک کا مختصر ترجمہ یا منتخب آیتوں کی تفسیر، منتخب علوم قرآنی کا ایک سرسری مطالعے کا کورس جو عموماً مدارس میں سالانہ تعطیلات میں کروایا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور موضوع بلحاظ ترجمہ اور بلحاظ مختصر تفسیر، اس کا موضوع کلام اللہ ہے، قرآن پاک۔ اور غرض اس کی یہ ہے کہ مختصر وقت میں منتخب علوم قرآنی سیکھ کر اپنی آخرت بہتر بنانے کی اور رضائے خداوندی اور رضائے رسول پاک کی حصول کی کوشش کی جائے۔ نوش فرمانے ٹھنڈ ہو جائے۔ استدراک یہ ہے کہ دورہ تفسیر القرآن کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان اور تقابل مذاہب، یہ اہم مباحث، ان کا بھی سرسری مطالعہ ہوتا ہے۔
کہ اسلام کے مد مقابل جو ادیان باطلہ ہیں یا مذہب حق اہل سنت و جماعت کے مد مقابل جو گمراہ فرقے ہیں ان کا مختصر تعارف۔ تو یہ ہماری کل کی گفتگو تھی۔ تو چونکہ قرآن مین اس کا عنوان ہے اور ٹاپک ہے، تو اس لیے اس کی بھی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم نے سنی تھی، جو پھر ایک مرتبہ تمیداً سماعت کر لیجئے۔ کل سے پھر تھوڑا تھوڑا آپ نے روزانہ کا بیان بھی کرنا ہوگا پچھلا، اور آگے چلیں گے۔ یہ کہ قرآن پاک لغوی طور پہ 3 احتمال ہیں اس میں، یا تو کر ان سے، یا قراءتن سے، یا قرینتن سے۔ کر ان، قراءتن یا قرینتن۔ کر ان سے مشتق ہو تو کر ان کا معنی ہوتا ہے چونکہ جمع کرنا، تو کر ان بمعنی جمع کرنا ہے، تو اب قرآن فاعلیت و مفعولیت دونوں کا معنی دیتے ہوئے یا تو اس کا معنی ہوگا جمع کرنے والی کتاب، یا وہ کتاب جو جمع کی گئی، اور دونوں اس پر صادق آتے ہیں کہ امت کو جمع کرنے والی ہے، اور خود یہ کلام اللہ تدریجی طور پہ چونکہ اترا ہے تو اسے جمع کیا گیا ہے۔ قراءتن سے مشتق ہو تو قراءتن کا معنی چونکہ پڑھنا ہے، تو اب بھی اس کا معنی جو ہے وہ اس میں مفعول معنی لیا جائے، مقروون، قراءتن بمعنی مقروون، تو پڑھی ہوئی کتاب۔ تو دنیا میں یہ کتاب، اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، تو یہ معنی بھی درست ہے۔ اور قرینتن سے ہو تو قرینہ کے معنی دلیل بھی ہے، مشابہ بھی ہے، اور ہم شکل بھی۔ ہم شکل و مشابہ یہ مترادف ہیں، تو پھر اسے قرینہ کیوں سے مشتق مانا جاتا ہے قرآن کو؟ کہ یہ دلیل خداوندی ہے، دلیل خداوندی ہے، اور اپنے ظاہر میں ایک آیت دوسری آیت سے ایسی مربوط ہے کہ وہ باہم گویا مشابہ و ہم شکل ہے۔ اصطلاحی معنی جو اصول فقہ والوں نے بھی بعض کتابوں میں بیان کیا اور علم کلام کی کتابوں میں بھی بیان ہوا، جیسے فقہ اکبر ہے یا نور الانوار یا دیگر کتابیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، وہ یہ ہے: القرآن کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کلام باری تعالی ہے جو معجزے والا ہے، اور نازل کیا گیا ہے اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المتعبد بتلاوتہ، نماز میں اس کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے۔ المکتوب فی المصاحف، مصاحف میں لکھا گیا ہے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، بلا شبہ رسول پاک سے نقل متواتر کے طور پہ چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس کی 2 نزول ہیں نا، ایک آسمان دنیا پر یکبارگی لوح محفوظ سے، اور وہ ہوا ہے شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرے لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر آ گیا تو وہاں سے رفتہ رفتہ عرصہ 23 برس میں قلب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول، اس کے لیے تنزیل کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ انزال بمعنی یکبارگی اتارنا، تنزیل رفتہ رفتہ اتارنا، دونوں جو ہے وہ نزول سے ایک باب افعال ہے، دوسرا باب تفعیل۔ نزول کا معنی ہے اترنا، انزال و تنزیل کا معنی ہے اتارنا، تعدی آ گیا نا، اس میں متعدی کر دیا۔ پھر ان میں باہمی فرق کیا ہے؟ انزال یک بارگی اتارنا، اور تنزیل رفتہ رفتہ اتارنا۔ تو انزال کہاں سے ہوا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور تنزیل کہاں سے ہوئی؟ آسمان دنیا سے قلب پاک مصطفیٰ پر، جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، اور اختتام الیوم اکملت لکم دینکم پہ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو رہتی دنیا تک امتوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا دیا اور نصاب کامل بنا دیا۔
تو کثرت صفات چونکہ رکھتا ہے یہ کلام، تو اس لیے کثرت سے اس کے اسماء استعمال ہوئے کہ اسم کے اندر جو وصف اور صفت بیان ہوتی ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے، تو چونکہ اس کے وصف اور صفتیں بہت ہیں تو لہذا اسماء بھی بہت ہیں. جیسے خود اسماء باری بہت ہیں، اسماء مصطفیٰ بہت ہیں. ایک مشہور حدیث کے مطابق 99 جو ہمارے عام مصاحف شریف کے شروع اور آخر میں لکھے ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1400 اسماء مصطفیٰ جمع کی ہیں. امام طحطاوی نے حاشیۃ الطحطاوی میں کہا اسماؤہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمائہ جل جلالہ الف، اسماء رسول اسماء خدا کی مانند 1000 ہیں. مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے 1100 یا اس سے کچھ زائد جمع کیے ہیں جو اردو ترجمے کے ساتھ جمعیت اشاعت اہل سنت نے شائع کر دی. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اسماء کی کثرت دلالت کس پر کرتی ہے؟ کثرت صفات پر. لیکن 5 نام بڑے معروف ہیں. 5 نام اس کے: نمبر 1 قرآن مجید یا قرآن حکیم، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 کتاب یا کتاب حکیم، نمبر 4 ذکر، اور نمبر 5 کلام اللہ. یہ ہماری کل کی بات تھی، اس کو پھر ایک مرتبہ میں نے مکمل ریپیٹ کر دیا. آپ کے بھی یوں کہہ لیں کہ تکرار ہو گئی، اور بعض ساتھی کل کی رسمیں بسم اللہ کے بعد جو آن لائن کورس میں شامل ہوئے تو چلو ان کو بھی یہ پہلا لیکچر دوبارہ پہنچ گیا بجائے فردن بھیجنے کے. آج کی ہماری گفتگو ہے، چونکہ اصل موضوع اس کا قرآن ہے تو قرآن کی بنیاد وحی الہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وحی. امام راغب اصفہانی یہ لغت کے بڑے امام ہیں. مفردات امام راغب مشہور ہے، اور وہ مفردات مطلق نہیں ہیں، وہ مفردات قرآنی ہیں. انہوں نے یعنی دیگر لغات ڈکشنریوں کی طرح الف سے یا تک وہ جو حروف تہجی جنرل طور پہ وہ جمع کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ انہوں نے لغات قرآنیہ کو جمع کیا. تو آپ اس کا معنی کرتے ہیں المفردات فی غریب القرآن میں، اور امام محقق آلوسی روح المعانی میں اصل الوحی الاشارۃ السریعہ. وحی کی اصل کیا ہے؟ تیز اشارہ. وحی کا اصلی لغوی اعتبار سے معنی مفہوم کیا ہے؟ تیز اشارہ. علامہ جوہری لکھتے ہیں، یہ بھی لغت کے امام ہیں، ان کی مشہور ہے الصحاح. الوحی فی الاصل اعلام فی خفاء. وحی کے اصل معنی کیا ہے؟ اعلام فی خفاء، رازداری کے ساتھ کچھ بتانا، کسی کو رازداری کے ساتھ کسی چیز بات پر مطلع کرنا. تو تیزی کے ساتھ رازداری سے اشارے کی زبان میں کچھ بتانا، یہ جب وحی ہوا تو امام راغب فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ کبھی تو رمز و تعریض سے ہوتا ہے، کبھی تحریر سے، کبھی ہاتھ، سر یا آنکھوں، ابرو وغیرہ اعضائے بدن کے اشارے سے. جیسے بعض کا بندہ بولنا نہیں چاہتا اگلے دو وجہ سے: ایک تو بھائی چلو جو کلاس میں کوئی ایسی بات کر رہے اس کا پردہ رہ جائے، دوسرا یہ کہ وہ جو موضوع چل رہا ہے نا وہ خام خواہ نہ روکے. یہ جیسے ہمارے ہاں یہ تیسرا ایک تقاضا یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے کہ سارے نہ سنیں جو نہیں موجود، تو بندہ ایسے آنکھ سے اشارہ کر دیتا ہے. تو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی بچہ کوئی شرارت کر رہا ہو تو والدین جو ہے وہ اسے نام لے کے وہ ڈانٹنے کے آنکھ کا اشارہ کر دیتے ہیں، یا ویسے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے. جی ہاں جی. تو رمز و اشارہ، اسی طرح دل میں بات ڈال دینا، یہ ہے لغوی طور پہ. شرعی مفہوم اس کا یہ ہے، تعریف یہ ہے اس کی: الوحی ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ علیہم الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا گیا. یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ معنی ہے. قرآن پاک میں وحی کا لغوی استعمال اور شرعی استعمال دونوں ہوئے ہیں، دونوں کی ایک ایک مثال.
لغوی معنی کے استعمال کی مثال ہے سورۃ النحل آیت نمبر 68 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی بھیجی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف۔ یہاں یہ شرعی تعریف والی وحی نہیں ہے، وہی کہ اس کے دل میں بات ڈالی، اسے ایک بات اشارے سے تیزی کے ساتھ سمجھا دی گئی۔ اور دوسری مثال ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہ وحی شرعی تو نہیں مراد، کیا مطلب ہے؟ کانا پھونسی کرتے ہیں، کان کے ذریعے دل میں بات ڈال دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور شرعی معنی میں اس کا استعمال قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 163، اور یہ امام بخاری کی صحیح میں بھی جو پہلا انہوں نے باب باندھا ہے نا، تو اسی ایت کو بنیاد بنایا۔ کیوں کہ وحی چونکہ کلام کی بنیاد ہے شریعت کی، تو شریعت کی کتاب ہے، اور شارع جو ہیں خود ان کی حدیثوں کی کتاب ہے، اور صاحب قرآن کے فرمان کی کتاب ہے، اس لیے اس کو بنیاد بنایا۔ وہ یہ ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے اتارا تمہاری طرف وحی کو جیسا ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح کو خاص کیوں کیا؟ تو اس لیے کہ پہلے صاحب وحی پیغمبر آپ ہیں۔ حضرت آدم کے پاس قوم نہیں تھی نا، ان کے پاس قوم تھی، ان کا لقب اول الرسل بھی آیا ہے کتابوں میں، حالانکہ اول الرسل ویسے تو حضرت آدم ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ کسی قوم کی طرف جو مبعوث کیے گئے پہلے ہیں گے۔ اور آدم ثانی میں ان کو کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد جتنی قوم تھی وہ آگے پھر چلی تو وہ ان کی اولاد سے چلی ہے، تو یہ حکمت ہے۔ اقسام وحی نبوی کتنی ہیں اس کا بیان یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وحی نبوی کی مشہور 4 قسمیں۔ کتنی؟ 4۔ نمبر 1 الوحی القلبی، نمبر 2 الوحی الملکی، نمبر 3 الوحی الکشفی، اور نمبر 4 الوحی الکلامی۔ وحی القلبی کیا ہے جی؟ وحی کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کر دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے، اس لیے وہ دل والی وحی کہلاتی ہے، الوحی القلبی، قلب سے، اور معن یعنی فوراً اس بات کا قطعی احساس بھی پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ بات من جانب اللہ ہے۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورۃ النساء آیت نمبر 105۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف قرآن اتارا، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دی۔ کہ وہ اس وحی کا ذکر ہے جو دل میں ڈال کے مان احساس پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ الوحی الملکی، ملک سے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ وحی کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے اپنے پیغمبر کے پاس بھیجتا ہے، جو معروف قسم ہے۔ خیال رہے کہ وحی پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں میں سے سید الملائکہ جناب جبریل امین کے سپرد رہی کہ تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں آپ ہی وحی لایا کرتے تھے۔ نادر طور پر بعض اوقات وحی لانا سیدنا اسرافیل سے بھی ثابت ہے، یا بعض اور فرشتوں کے ذمہ بھی رہا، جیسا کہ علماء نے فرمایا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں نازل بہ الروح الامین، یہ وحی ملکی کا ذکر ہے کہ قرآن کو لے کر کون اترے؟
روح الامین جناب جبریل امین کا لقب ہے. نازلہ اترے بھی سادس کے اور روح الامین جناب جبریل امین. جبریل امین کو اعلیٰ حضرت نے من وجہ رسول اللہ کا استاد لکھا ہے. ہمارے جو عام واعظین کی تقریروں کا اثر ہے نا، ان تقریروں کو پیش نظر رکھ کے عوام میں یہ بات کریں تو وہ ہمیں گستاخ رسول کہہ دیں گے، جبکہ وہ بھی سید الملائکہ ہیں اور رسول ملائکہ میں سے. ٹھیک ہے نا. من وجہ رسول اللہ کے استاد ہیں اور من وجہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے سامنے اللہ کا کلام بیان تو انہوں نے کیا نا. الوحی الکشفی، اور جس نے یہ لکھا ہے وہ امام العاشقاں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ گستاخوں کا امام نہیں ہے، وہ عاشقوں کا امام ہے. تو علم کی کمی بعض اوقات بڑی مصیبتیں پیدا کرتی ہے. تو الوحی الکشفی، وحی کی اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر عالم غیب کی پوشیدہ چیزیں کھول دیتا ہے. عالم غیب کی پوشیدہ چیزیں کھول دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے وہ نبی ان چیزوں کا اپنے حواس سے ظاہری کے ساتھ مشاہدہ فرماتے ہیں. مثلا سورۃ الانعام آیت نمبر 75 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ وحی کشفی ہے. یوں ہی ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. ٹھیک ہے نا جی. تو الوحی الکلامی چوتھی قسم، اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بلا واسطہ اپنے کلام سے مشرف فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں وحی کلامی. سورۃ النساء آیت نمبر 164 میں اس کی مشہور مثال ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا. یہ تکلیمہ قید ہے، مفعول مطلق جب بطور مفعول آئے اسی مصدر سے جب آئے نا مفعول جس سے فعل ہے تو مفعول مطلق ہوتا ہے. اور وہ یا تو آتا ہے بیان تاکید کے لیے یا بیان نو کے لیے یا بیان عدد کے لیے. جیسا وہ مصدر ہے عام معروف اسی طرح آئے تو یہ بیان تاکید کے لیے ہوتا ہے. یہ تکلیم سے ہے نا، کلمہ یکلم تکلیمہ، تو یہاں بیان تاکید کے لیے. جیسے سلموا تسلیما میں وہ تاکید کے لیے. معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یقیناً کلام فرمایا، خوب کلام فرمایا. اور وہاں معنی کیا ہوگا؟ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. جس میں خوب کی قید ہے یہ خبیث نجدی اس سے الجھتے ہیں. جس کا مطلق فرمایا درود بھیجو اس پہ زور دیتے ہیں، درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، سلام سے چڑھتے ہیں، حالانکہ سلام میں زور ہے، تاکید ہے. البتہ جب مفعول مطلق بیان نو کے لیے آئے نا تو وہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے، اور بیان عدد کے لیے آئے تو فعلتن کے وزن پہ. فعلتن بیان نو کی مثال دی ہے صاحب ہدایت ناو نے جلستو جلست الکاری. جلستن فعلتن، بیٹھا میں کاری کی مانند بیٹھنا. کاری شروع تو وکری ٹور ہے لت لت چاڑ کے پاس. میں تو وہ مثال نہیں دیتا، ادھر موبائل رکھے جی ہاں یہ حضرت موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی موقع مل گیا. اور عدد کی مثال فالتن، اس کی مشہور مثال ہے جلستو جلستن اور جلستین، میں بیٹھا ایک دفعہ بیٹھنا یا دو دفعہ بیٹھنا. یا لکم تو لکمتن اور لکمتین، میں نے ایک یا دو لکمیں کھائے. کلیئر ہو گیا جی. تو واحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. واحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4. واحی قلبی، دل میں بات ڈال دینا. واحی ملکی، فرشتے کے ذریعے.
وحی بھیجنا، وحی کشفی عالم غیب کی چیزوں کو کھول دینا، اور وحی کلامی رب کا اپنے پیغمبر سے براہ راست کلام کرنا، جیسے موسیٰ کلیم سے کوہ طور پر، اور ہمارے آقا و مولا سے شب معراج مقام قرب خاص میں۔ اب وحی کی ان قسموں میں سے کوئی بھی وحی ہو، اس کی کیفیات بھی چند قسم کی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام حسین بن حسن حلیمی ان کے بقول ہمارے آقا کے پاس 46 کیفیتوں میں وحی کا آنا، یہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں ابن حجر عسقلانی امام حسین بن حسن حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مگر 10 کیفیتیں زیادہ ان میں واضح ہیں، اور باقی بھی جو ہیں وہ تقریباً انہی میں شمار ہو جاتی ہیں، یعنی ان کا رجوع انہی کی طرف ہوتا ہے، مرجع یہی 10 ہیں۔ نمبر 1 ہے رویائے صالحہ، اچھے خواب، اور یہ غیر نبی کے لیے بھی مبشرات میں سے ہے۔ ختم نبوت کی حدیثوں میں یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ میرے بعد نبوت منقطع ہو گئی، ہاں اچھے خواب ہیں جو مومن خود دیکھے یا اس کے حق میں کوئی دیکھے، انہیں مبشرات کہا گیا۔ مثلا سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کو، اپنے رسول کے خواب کو کیا کر دکھایا؟ سچ کر دکھایا۔ پیارے آقا نے وہ فتح مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، پہلے وہ خواب دیکھا تھا نا، تو پھر وہ آنکھوں سے دیکھ لی، تو یہ بھی پیغمبر کا ایسا خواب بھی وحی کی قسم ہے۔ دوسری ہے جی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی سی آواز۔ ہمارے استاد گرامی قدر حضرت علامہ مفتی اشرف القادری صاحب کی تحقیق یہ تھی، آپ فرماتے تھے کہ میری سمجھ اور فہم کے مطابق وہ فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی تھی جو وحی لے کر آتے تھے۔ تو بسا اوقات آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فرشتہ آتا تو گھنٹی کی سی آواز کے جلوں میں وحی لے کر آتا، تو وہ یعنی وہ فرماتے ہیں اس کے اپنی پروں کی آواز ہوتی تھی، اور یہ قسم سب سے زیادہ سخت اور دشوار پیش آتی، یہاں تک ایک دفعہ اونٹنی پر تھے سرکار، آپ کو پسینہ آیا اور اونٹنی نے بھی اس کا بوجھ محسوس کیا۔ تیسری قسم ہے نفث فی الروح، عین سے دل میں پھونکنا، فرشتے کا اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغمبر کے قلب میں کوئی بات پھونک دینا، جیسے مستدرک کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے میرے دل میں پھونکا۔ چوتھی قسم ہے لباس بشر میں فرشتے کا جلوہ گر ہونا، اس سے ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ نور بشر میں متشکل ہو تو اس کی نورانیت ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ فرشتے تو بالاتفاق نوری مخلوق ہے نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے خلقت الملائکۃ من النور، فرشتے کس سے بنائے گئے؟ نور سے۔ تو فرشتہ بشری شکل میں آئے تو اس کی نورانیت ذیل نہیں ہوتی، تو ہمارے آقا کی بھی ذیل نہیں ہوتی کہ جی نور پھر بشر کیسے ہو گیا جی، حقیقت نور ہے، لباس بشر کا پہن کے جلوہ گری کروائی گئی کہ تعلیم جو بشر کو دینی تھی، الجنس یمیل الی الجنس قل انما انا بشر مثلکم میں بھی یہی راز ہے کہ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، کہ بشر بشرا سے کہ چمڑے کا انسان ہوں، کوئی اور دھات کی مخلوق نہیں، لیکن فرق بڑا ہے، فرق اتنا ہے کہ اسی آیت نے خود بتایا، آیت پوری پڑھنی چاہیے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف تو رب کے کلام کی وحی ہوتی ہے، تمہیں تو گلی محلے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا میرے ساتھ مثلیت کے دعوے کرنے والوں، اور صحیح بخاری میں ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل، خود فرمایا۔
لستو کا حیاتکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، تم میں کون میری مثل ہے، میں تمہاری مثل نہیں، جانبین سے نفی کی ہے حضور نے، تم میرے جیسے نہیں، میں تم جیسا نہیں۔ تو کیا سرکار معاذ اللہ اپنے کلام کو خود رد فرما رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر صورت بشری ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسی ہے۔ اللہ اس کی مثال دی انہوں نے، نبوی فرمان ہے، واحیان یتمثل لی الملک رجلین فیکلمنی، بسا اوقات فرشتہ میرے سامنے متشکل ہوتا کیسے، آدمی کے روپ میں، اور مجھ سے ہم کلام ہوتا۔ بلکہ اللہ کی بندی حضرت مریم کے پاس بھی بشری صورت میں جلوہ گری، تو نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اگلی بات بھی بڑی وابیت کش بات ثابت ہے، لے احب لکی غلامن زکیہ، کہ آیا کیوں، تاکہ میں دوں تجھے ایک سترا بیٹا، سیغہ وحد متکلم، لے احب، ہبتن سے وحد متکلم، تاکہ میں ہبہ کروں، میں دوں۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ رسول بخش ہیں، جبریل امین رسول الملائکہ ہے نا، تو آپ کیا ہوئے، رسول بخش حضرت عیسیٰ روح اللہ، جن کی اپنی بڑی شان ہے۔ کتنی بڑی شان ہے کہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور حدیث ترمذی کے مطابق حضور کے روضے میں ان کی قبر رکھی ہوئی ہے جگہ، ادھر ایک قبر اور ہونی ہے، اور وہ کن کی ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی۔ 5ویں جی، فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں جلوہ گر ہونا، کہ وہ اصلی صورت میں دربار نبوی میں جلوہ گری فرمائے، یہ کتنی بار ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے۔ 3 واقعات کا ذکر کتب حدیث میں ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ رسول پاک نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی خواہش کی، تو جبریل اپنی اصلی صورت میں جلوہ گر ہو گئے، یہ ابتدائی دور مکہ کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اعلان نبوت کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مقام اجیاد پر جبریل امین اصلی صورت میں آئے۔ تیسرا شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس، یہی وجہ کہ مفسرین کی ایک جماعت وہ رؤیت جبریل مراد لیتی ہے، وہ جو سورہ نجم کی آیتیں ان سے۔ سید المفسرین عبداللہ بن عباس نے ایک مرتبہ ان کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کی بنائی جاتی رہی۔ 600 پر تھے جنہوں نے افق کو، یہ سورے آسمان کے جتنے کنارے ان کو گھیرا ہوا تھا، جبریل امین۔ چھٹی کیفیت ہے جی، نیند میں وحی کا آنا۔ بعض اوقات نیند کی حالت میں بھی وحی آتی ہے، جیسا امام سیوطی اور دیگر ائمہ محدثین نے ایک حدیث کے حوالے سے ذکر کیا کہ سورہ کوثر جو ہے نا، مشہور سورہ کوثر، یہ نیند کی حالت میں نازل ہوئی تھی، سورۃ کوثر جو سب سے چھوٹی سورت ہے۔ 7ویں کیفیت ہے بیداری میں مکاشفہ، کہ عین بیداری میں عالم غیب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں بطریق کشف، وحی کا نزول، الوحی الکشفی۔ جیسے معراج کی صبح قریش مکہ نے اعتراض شروع کر دی، یہ کیسی بات ہے، ایک بندہ ادھر اس علاقے میں ساری عمر گیا ہی نہیں اور اب رات کے مختصر سے حصے میں ہو کے آ جائے۔ تو کہا آسان بات ہے، اگر یہ دعویٰ ہے کہ نہیں آپ گئے ہی گئے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں، وہاں کے حالات پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے متعلق پوچھا تو پورا بیت المقدس سرکار کے سامنے کر دیا گیا۔ آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھ دیکھ کر اس کی ساتھ ساتھ علامتیں بیان کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کا ایک قافلے کی بھی حضور نے خبر دی تھی۔ تو اب تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹا ثابت کر لیں گے، تو نظریں ٹکا کے بیٹھ گئے۔ ادھر چمکا سورج کا کنارہ، کسی نے شور مچایا، وہ یہ تھا کہ بھائی طلوع کے ساتھ ساتھ وہ آ جائیں گے۔ او سورج طلوع پہ نہیں آیا قافلہ، ادھر دوسرا خود ہی بول پڑا کہ وہ آ گیا قافلہ۔ 8واں اللہ سے خواب میں ہم کلام، جیسے حضرت معاذ اور حضرت عبدالرحمن بن عائش کی طویل حدیث میں فرمان نبوی ہے کہ میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا، جامع ترمذی میں، رأیت ربی فی احسن صورت۔ تو اللہ نے فرمایا محمد مالا اعلیٰ فرشتے کس بات میں بات کر رہے ہیں، تو اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں نے جان لیا۔
بعضوں نے بعض محدثین نے اس کو فعلم تو پڑھا ہے، باب تفعیل سے مجہول کا صیغہ، تو مجھے سکھا دیا گیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، تو ظاہر سکھا دیا گیا تو بھی نتیجہ کیا نکلا، جان لیا۔ نویں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیداری میں ہم کلامی، وہی جو وحی کلامی ہے کہ لما جا موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 143، کہ جب وہ اپنے میقات میں مقرر کیے ہوئے وقت میں اور جگہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ کوہ طور۔ 10ویں کیفیت وحی کی یہ ہے کہ اللہ سے بالمشافہ بیداری میں ہم کلامی، وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو یہ مقام ملا سورہ نجم آیت نمبر 7 تا 9 میں، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا تو اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو قوسین کٹھی ملا دی جائیں، یوں یا اس سے بھی قریب۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو ایسی مثالیں بھی نہیں دینی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سیالکوٹ میں دو بندوں کو کھڑا کر دیا سٹیج پہ، کہتے کھڑے ہوں جی، یوں آپ ایسے ہاتھ ملائیں، کوسین کی طرح انہوں نے ملائے، کہتے اول جفی ڈالو۔ بہرحال پھر اس نے وہاں یہ کہا خود جملہ کہ صبح سپیکر نہ کھل جائیں، آج شب جمعہ، شب جمعہ میرے خلاف سپیکر نہ کھل جائیں۔ تو سیالکوٹ شہر کی مسجدوں میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کر دیا، میں یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ عرب جب صلح کرتے تھے نا دو بندے کی، تو وہ یوں کمانے میں لاتے تھے، تو بھائی وہ اعلان ہوتا تھا ایک ہونے کا۔ اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ ثم دنا اے الجبار رب العزہ، کہ پھر وہ قریب ہوا کون؟ جبار رب العزت۔ اور انتہائی قرب میں اللہ تعالیٰ سرکار سے ہم کلام ہوا، چنانچہ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ اب یہ اللہ جانے اور جس پر وحی ہوئی وہ جانے، کیونکہ یہاں تو فرشتے کا واسطہ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غنچے جو چٹکے ما اوہا کے دنا کے باغ میں، غنچے جو چٹکے ما اوہا کے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے محرم نہیں۔ نبی جبریل امین بھی اس راز سے واقف نہیں ہے۔ اس کے آگے کچھ رکھ دیں گے، کوئی انٹ رکھ دیں۔ یعنی وہ تو پھر خاص وحی ہے نا۔ کوئی اینٹ لے آئے نا بس۔ وحی کہ یہ یعنی جو قسم ہے اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ بیداری میں ہم کلامی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو یہ شان حاصل ہے۔ آگے جی وحی، الہام اور کشف، تھوڑا تھوڑا ان میں باہمی فرق ہے، کیونکہ بات آئی ہے نا کشف کی، تو کشف تو غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ الہام کا معنی ہے الالقاء فی القلب، دل میں ڈالنا، کوئی بات دل میں ڈالنا اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ وحی اور کشف کا معنی گزشتہ سطروں میں بیان ہو چکا، بھی آپ سن چکے کہ وحی کیا ہے؟ تیز اشارہ، اور کشف غیبی چیزوں کو کھولنا۔ لغوی اعتبار سے کشف اور الہام خاص ہیں اور ان دونوں کا متعلق عام ہے۔ لغوی اعتبار سے کشف اور الہام خاص ہیں لیکن متعلق عام ہے، کہ نبی کو بھی ہوتا ہے، غیر نبی کو بھی ہوتا ہے، اور وحی ان دونوں سے عام ہے بلحاظ اپنے معنوں کے، کتنے معنی ہوئے بیان، اور خاص ہے بے اعتبار اپنے متعلق کی، اس کا متعلق خاص ہے پیغمبر کی ذات۔ عرف شرع میں وحی فقط انبیاء علیہ السلام سے مخصوص ہے، عرف شرع میں۔ لغت میں تو آپ نے وہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کس کی طرف وحی کی؟ شہد کی مکھی کی طرف،
اور شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، جبکہ کشف اور الہام نبیوں کے علاوہ ولیوں کو بھی حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ الہام وجدانی چیز ہے اور کشف حسی۔ الہام تو صرف دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے نا، اور کشف حسی چیز ہے، نظر آنے والی، جبکہ وحی وجدانی بھی ہوتی ہے اور حسی بھی۔ الہام محض وجدانی، کشف محض حسی، جبکہ وحی دونوں، وجدانی بھی اور حسی بھی۔ تیسرے طور پر ان میں فرق یہ ہے کہ نبی کا کشف اور الہام بھی وحی ہوتا ہے، یعنی ان کی وحی کی مختلف کیفیتیں ہیں نا، وہ آپ نے پڑھ لی، یعنی وہ کشفی بھی ہوتی ہے، الہامی بھی ہوتی ہے، جبکہ اولیاء کرام کا کشف اور الہام وحی نہیں ہوتا۔ شرعی حکم ان کا کیا ہے؟ نبی کی وحی قطعی ہوتی ہے، علم صرف قطعی پیغمبر کا ہی ہوتا ہے کیونکہ خدا کی وحی سے ہے نا، اس پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے، اسے شریعت بنتی ہے۔ لیکن ولی کا کشف و الہام ظنی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے حق میں حجت نہیں۔ جتنا بھی سچا خواب و مومن کا یا ولی کا الہام، وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں، یعنی وہ کسی شرعی عقیدے یا شرعی حکم کی بنیاد نہیں بن سکتا، بلکہ حضرت جنید بغدادی اور اس طرح کے اجلہ اکابر فرماتے ہیں مدتوں کوئی بات دل میں پیدا ہوتی ہے یعنی الہام، اسے پیش کرتے ہیں دو سچے گواہوں پر، وہ تصدیق کرتے ہیں تو اس کو ہم لیتے ہیں ورنہ جھٹلا دیتے ہیں۔ دو سچے گواہ کون ہیں؟ قرآن و سنت۔ اس کی وہ تصدیق کریں گے تو وہ الہام شرعی ہوگا نا، ورنہ تو وسوسہ شیطانی ہے۔ وجدان کہتا ہے، عموماً جہاں چولی مارنی ہوتی ہے نا، وجدان کہتا ہے۔ آج بھی وہ نئے ایک جاری ہوئے، وہ اسے کہتے ہیں اپنا اعلامیہ، 15ویں صدی کا مجدد اعلامیہ سے طے ہوئے۔ 14 صدیوں میں کوئی مجدد اعلامیہ سے طے نہیں ہوا، بلکہ حدیث کی بیان کردہ اور محدثین کی بیان کردہ علامات کی روشنی میں عرب و عجم کے علماء کے مقبول قرار دینے سے مجدد بنا ہے، اور یہ 15ویں صدی کا مجدد ہے جو نوٹس سے اعلامیہ سے مجدد قرار پایا ہے۔ البتہ اور پھر مزے کی بات بھی، ہم آگے والی نسلیں ہماری کیا کہیں گی؟ جیسے اب ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا بھائی 14ویں صدی کے مجدد کون تھے؟ جنہوں نے قرآن پاک کا لاجواب ترجمہ کیا، جنہوں نے اردو، عربی، فارسی اور ہندی 4 زبانوں پر مشتمل دنیا اسلام کا سب سے بڑا فتاوی مرتب کیا، جنہوں نے اپنے دور میں پائے جانے والے ہر بد مذہب، ہر گستاخ کا کلا کما کیا، جنہوں نے عشق رسول کی جناب ایسی شمع روشن کی کہ ہر بچے بچے کی زبان پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جاری کرے۔ تو آنے والی نسل ہماری کیا کہیں گی کہ 15ویں صدی کا مجدد وہ تھا جس کی داڑھی شرع کے مطابق نہیں تھی، جس کی اولاد اور وہ خود کوٹ پتلون پہنتے تھے، ہاں جو یہود و نصارہ کو بلیویئر کہتا تھا۔ بلیویئر کہتے ہیں ماننے والا، یقین کرنے والا، اسلام رکھنے والا۔ وہ کہتے ہیں تین قومیں، ایک ہم مسلم، ایک یہود، ایک نصارہ، وغیرہ وغیرہ، بہت خرافات ہیں۔ مجدد کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے بدعتوں کا خاتمہ اور سنتوں کا فروغ، اور 15ویں صدی کے مجدد کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے سنتوں کا قتل عام اور بدعتوں کا فروغ۔ بہرحال البتہ کشف و الہام سے عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ پر روشنی پڑ سکتی ہے اور کمال ایمان و معرفت میں ترقی حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ ولی کا یہ کشف و الہام خلاف شرع نہ ہو۔ لیکن اگر شرع شریف کے خلاف ہوگا تو لیک کے ترک ہوگا، کیونکہ فی الحقیقت ایسی بات شیطان کا وسوسہ ہوتی ہے۔ قرآن، حدیث ربانی اور حدیث نبوی میں فرق، ہمارے سبق کی آج کی آخری گفتگو۔ 3 چیزیں جی کلام میں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے ربانی اور ایک ہے حدیث نبوی۔ قرآن اور حدیث نبوی میں 3 طرح کا فرق ہے۔ کتنا جی؟ 3 طرح کا۔ قرآن اور کس میں؟ حدیث نبوی میں۔ قرآن وہ وحی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے مقرر شدہ نازل ہوئے،
برخلاف اس کے حدیث نبوی ایسی وحی ہے جس کے مضامین و معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، مگر ان کا بیان، اس کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جس کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ وہ تلاوت نمازوں میں فرض ہے۔ حدیث نبوی وحی غیر مطلوب ہے۔ نمبر 3، قرآن وحی جلی ہے اور حدیث نبوی وحی خفی۔ یہ تو ہوا قرآن اور حدیث نبوی کا فرق۔ حدیث ربانی اور حدیث نبوی میں کیا فرق ہے؟ حدیث ربانی وہ ہے جس کا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہو اور اس کی روایت و ادائیگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں، لیکن حدیث نبوی اس کے برعکس ہے کہ اس کے کہنے والے بھی حضور اور الفاظ کا جامع پہنانے والے بھی آپ ہی ہوتے ہیں، البتہ اس کے بھی مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان کی جو بھی بات ہے وہ اللہ کی وحی سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، جن کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مشہور ہے، اس وقت ذہن میں ظہول ہے جی، ان ہوا الا وحی یوحی، نہیں ہے ان کی کوئی بات مگر وہی جو ان کا رب فرماتا ہے۔ تو حدیث ربانی کا دوسرا نام حدیث قدسی بھی ہے۔ الغرض حدیث ربانی کی نسبت سرکار اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، جبکہ حدیث نبوی کو حضور اپنے طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ جو مشہور حدیث ہے وہ بھی حدیث ربانی ہے، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ کون سی؟ وہ بخاری کی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کالا انہوں نے کہا، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بعض مولوی حضرات نا کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ کرتے ہیں، ہم بھی کالا کالا یہاں دو دفعہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو ہوتا ہے ان کہہ کے آپ کسی راوی کا نام لیتے ہیں، وہ پہلا کالا کی ہوا اس کی طرف راجع ہوتی ہے، دوسرا کالا کا آگے فعل خود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی بھی دوست سے دشمنی پالے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ دو جرم ہیں جن پر اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں سے دشمنی، دوسرا سود کا لین دین۔ تو پتہ چلا کہ سعودیوں اور سودیوں دونوں سے اللہ کی جنگ ہے، وہ پہلے جرم کے مرتکب ہیں نا، سعودی بھی، سودی بھی، مودودی بھی، ہم وزن ہے نا، یہودی بھی، سعودی، یہودی، مودودی، سودی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا اسے قبول فرمائے، اور اس پر کوئی سوال ہے تو وہ کیجیے۔ سبق سے متعلق کوئی بھی سوال ہے وہ کیجیے، پھر آپ دیگر سوال بھی ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سر دست سبق سے متعلق نہیں ہے۔ آمین۔ بسم اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان ونور الابصار و ضیاءها وعلی آلہ و صحبہ دائما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت و خدمت دینک۔ الہ العالمین ایمان و سنیت پہ استقامت نصیب فرما، آمین۔ علم دین کی تعلیم و تعلم کا خوب جذبہ نصیب فرما، ہمیں استقامت کے ساتھ اس کورس کو اپنے اختتام تک پراپر جاری و ساری رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو دوست آئے ہیں ان کو بھی پابندی سے آنے کی اور دوسرے دوستوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں اللہ ان کو بھی روزانہ کا درس توجہ اور پابندی سے سننے اور اہم نکات لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اہل سنت کے جملہ
اداروں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو شاد و آباد فرما۔ اے خدا ہی جامعہ قائم بیدار، فیض ہی جاری بود لیل و نہار، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔